السلام علیکم دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، میں مختصراً بات کروں گا لیکن نہایت ہی جامع ہوگی۔ یہ محرم الحرام میں آپ کو بہت سارے خرافات رسومات دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں صرف 3 کام اس محرم الحرام کے مہینے میں کرنا ہے جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے، اور جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملے، صحابہ سے ملے، ہم انہی چیزوں کے مکلف ہیں۔ باقی اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ لینا اور اس پر چلنا یہ دین نہیں ہے۔ تو 3 کام ہمیں کرنا ہے اس محرم الحرام کے مہینے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس محرم الحرام کی عظمت، اس کی تقدس، اس کی قدر و منزلت قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کم سے کم گناہ کرے، یا بالکل لیا چھوڑ دے، یا کم سے کم اس میں گناہ کرے، اس کا احترام کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس کی قدر و منزلت، اس کا احترام، اس کا رسپیکٹ اس مہینے کا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی کیا کرتے تھے۔ اگر آبا و اجداد اور خاندانی سلسلے سے لڑائی شروع ہوتی تھی، اس مہینے کے آتے ہی لڑائی کو روک دیا کرتے تھے۔ تو نمبر 1 پر کیا ہے، اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس کی قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس مہینے کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی 12 مہینے سال کے متعین فرمائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے کو اللہ نے عظمت، تقدس، ان کو احترام بخشا ہے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس محرم الحرام کے مہینے کا احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، اور بالکل یہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یہاں اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے کہ محرم الحرام کو جو عظمت، ان کو تقدس، ان کو قدر و منزلت کا مقام ملا ہے، وہ اس بنیاد پر ملا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کو جو عظمت ملی ہے، جو اس مہینے کا مقام اونچا ہوا ہے، اس بنیاد پر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی۔ حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط تصور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو قدر و منزلت اور ان کا مقام و مرتبہ محرم الحرام کو نہیں ملا، جیسا کہ قرآن آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے کہ اس مہینے کی قدر و منزلت تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے بیان فرما دی۔ ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوا تھا، چہ جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو بعد میں ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی کمالات ہیں، ان کے جتنے محاسن ہیں، ان کمالات میں سے ایک کمال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ہے کہ ان کو یہ خوش نصیبی کہیے یا خوش قسمتی کہیے کہ ان کو یہ شہادت نصیب جو ہوئی ہے 10ویں محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ ان کو محرم الحرام کے مہینے میں شہادت نصیب ہوئی، 10ویں محرم الحرام۔ مگر یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کے مقام و مرتبے میں 4 چاند لگا ہے، یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے، غلط۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنا نفلی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے فرضیت سے پہلے یہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کا روزہ نفلی ہو گیا، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ لوگ آج کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون اور اس کی ظالم قوم سے جو نجات ملی تھی، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور ان کے دشمن
فرعون اور ان کے لشکر کو غرق کیا تھا، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زیادہ حقدار ہم ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا اور پھر خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے، 10ویں محرم الحرام، 11ویں محرم الحرام، یا 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام، یہ 2 روزہ ہم رکھیں گے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اب غیروں کی مشابہت عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی ان سے امتیازی اختیار کرے، ان سے الگ تھلگ رہے، چہ جائے کہ دوسری مشابہت ہم اختیار کریں، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ مثلا لباس میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، بال کٹنگ میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کو ہم غیروں کی مشابہت اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب عبادت میں غیروں سے مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو دوسرے کاموں میں کتنا ہمیں بچنا چاہیے۔ تو دوسرا کام روزہ رکھنا۔ تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر دسترخوان کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخوان کو کشادہ فرما دیتے ہیں اور اسی اعتبار سے رزق نازل ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ 3 کام ہے۔ نمبر 1 پر اس مہینے کا احترام کرنا ہے، گناہ کم سے کم کرنا ہے یا بالکل چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عظمت اور احترام والے مہینوں میں سے۔ دوسرا کام روزہ رکھنا۔ تیسرا کام اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنا، معمول سے مطابق زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرنا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان رشتہ دار والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے ہم کام کرتے ہیں، ڈھول ڈھماکے اور تعزیہ، پنجہ اٹھانا، یہ سب کے سب دین کے اندر اضافی چیز ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں اسلام کو بگاڑتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔